عورتیں جب ماں بننے والی ہوتی ہے انہیں الٹیاں ہوتی ہے، متلیاں ہوتی ہے، جسم سے مخصوص قسم کی بدبو آتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ کہتی ہے بس مجھے تو نہ کوئی بھاری پن، نہ کوئی متلی، نہ کوئی الٹی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی، بس میں ماں بننے والی ہوں، مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ اتنا تھا کہ جب میں صبح کو اٹھی ہوں، اٹھنے کے بعد جیسے میں چلی ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیروں کے نیچے مکے کی سخت کنکریاں موم کی طرح نرم ہوتی ہے، اور اللہ اکبر درخت میری طرف جھکتے ہیں اور اس سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ او میلاد سے لوگ روکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں جس دن میلاد بیان ہوگا نبی کی امی کا یہ کردار بھی بیان ہوگا کہ جس کے نیچے کنکریاں نرم ہوتی ہے وہ میرے نبی کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ کی ذات ہے۔ کنکریاں پیر کے نیچے نرم ہوتی ہے، بکریاں پیچھے پیچھے چلتی ہے، درخت میری طرف جھکتے ہیں، آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی، ستارے شام کو میری طرف جھکنے لگے، مجھے لگا مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا، مجھ پر کسی نے سحر تو نہیں کیا، ایسے میں ڈر کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ لیٹی تو کچھ سوتی اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھی، اس کیفیت میں تھی میں، اس کیفیت میں تھی میں، اس کیفیت میں تھی میں۔ اچانک میں نے دیکھا عبد المطلب کی ہم شکل ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور فرمایا بیٹی آمنہ گھبرا مت، گھبرا مت، گھبرا مت، گھبرا مت، تجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا ہے، تو ماں بننے والی ہے اور تیرے شکم میں نبیوں کا سلطان تشریف لایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ آدم کو بنایا جاتا، نہ ابراہیم کو پیدا کیا جاتا۔ مینا کے اندر سرکار عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا نکاح ہوا۔ آپ نے بہتوں کے نکاح سنے ہوں گے، نبی کے ابا جان کا نکاح بھی سنے۔ مینا کی وادی کے اندر جمرات کے قریب حضرت عبداللہ اور آمنہ کا نکاح ہوا۔ وہ دن جمعرات کا دن تھا، رجب المرجب کا مہینہ بتایا جاتا ہے، دن جمعرات کا بتایا جاتا ہے، اور پہلی ملاقات رسول اللہ کے والد کی، رسول اللہ کی والدہ سے جو پہلی ملاقات ہوئی وہ شب جمعہ میں ہوئی۔ اللہ کی شان وہ نور جو حضرت آدم کی پیشانی سے منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تھا، جب حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کی پہلی ملاقات ہوئی، پہلی ہی رات میں نور محمدی منتقل ہو کر حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا۔ جس دن یہ نور منتقل ہوا، جس شب، وہ جمعہ کی شب تھی، اسی لیے سیدنا امام احمد ابن حنبل نے لکھا، سرکار غوث العظم دستگیر نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، اس طرح کے اور محدثین نے لکھا کہ شب جمعہ اس اعتبار سے شب قدر سے افضل ہے کیونکہ اس دن نور محمدی سرکار عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر سیدہ آمنہ کے شکم میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے امام اہل سنت نے اس سے مزید پردہ ہٹاتے ہوئے فرمایا کہا شب جمعہ شب قدر سے افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم میں آیا۔ جو نعمت شب جمعہ میں نصیب ہوئی، اب قیامت تک وہ نعمت کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ شب قدر میں جبریل آتے ہیں، شب جمعہ میں جانے جبریل شکم آمنہ میں تشریف لاتے ہیں۔ توجہ فرمائے، اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب حضور کی میلاد سنتے جائیں۔ میلاد 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 کیا کہا نا، سب کی میلاد بیان۔ ایسی ماں لاؤ نا، ایسا بابا لاؤ نا، اور ولادت کے وقت بھی ایسا لاؤ، شہزادہ لاؤ نا۔ کیا حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے شکم کے اندر جب وہ نور آیا تو مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ فرماتی ہیں عورتیں حیا کے پردے میں بہت تقدس کے ساتھ سننا بڑی عبادت ہے، سماعتوں کو باوضو کرو۔ مائیں بہنوں سے معذرت چاہتے ہوئے جتنا میں احتیاط کے ساتھ حیا کے پردے میں بول سکتا ہوں بولوں گا۔ عورتیں جب ماں بننے والی ہوتی ہے انہیں
انہیں الٹیاں ہوتی ہے، متلیاں ہوتی ہے، جسم سے مخصوص قسم کی بدبو آتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ کہتی ہے بس مجھے تو نہ کوئی بھاری پن، نہ کوئی متلی، نہ کوئی الٹی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی، بس میں ماں بننے والی ہوں، مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ اتنا تھا کہ جب میں صبح کو اٹھی ہوں، اٹھنے کے بعد جیسے میں چلی ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے پیروں کے نیچے مکے کی سخت کنکریاں موم کی طرح نرم ہوتی ہے، اور اللہ اکبر درخت میری طرف جھکتے ہیں اور اس سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ او میلاد سے لوگ روکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں جس دن میلاد بیان ہوگا نبی کی امی کا یہ کردار بھی بیان ہوگا کہ جس کے نیچے کنکریاں نرم ہوتی ہے وہ میرے نبی کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ کی ذات ہے۔ کنکریاں پیر کے نیچے نرم ہوتی ہے، بکریاں پیچھے پیچھے چلتی ہے، درخت میری طرف جھکتے ہیں، آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتی ہے میں پریشان ہو گئی، ستارے شام کو میری طرف جھکنے لگے، مجھے لگا مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کیا، مجھ پر کسی نے سحر تو نہیں کیا، ایسے میں ڈر کے اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ لیٹی تو کچھ سوتی اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھی، اس کیفیت میں تھی میں، اس کیفیت میں تھی میں، اس کیفیت میں تھی میں۔ اچانک میں نے دیکھا عبد المطلب کی ہم شکل ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور فرمایا بیٹی آمنہ گھبرا مت، گھبرا مت، گھبرا مت، گھبرا مت، تجھ پر کسی نے جادو نہیں کیا ہے، تو ماں بننے والی ہے اور تیرے شکم میں نبیوں کا سلطان تشریف لایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو نہ آدم کو بنایا جاتا، نہ ابراہیم کو پیدا کیا جاتا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، کان میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کائنات کو وجود عطا کیا گیا ان کے صدقے میں۔ سیدہ آمنہ کہتی میں خوش ہو گئی، میں ماں بننے، اور کس کی ماں؟ سلطان انبیاء، سردار انبیاء، کائنات کے داتا محمد الرسول اللہ کی میں ماں بننے والی ہوں۔ فرماتی ہیں پھر دن گزرتے گئے اور مجھے کوئی بار نہیں لگا، البتہ ایک بھینی بھینی خوشبو میرے جسم سے مشک کی آتی تھی جو نامعلوم خوشبو تھی۔ مکے کی میری سہیلیاں کہتی تھی آمنہ ایسی مہنگی خوشبو تم لاتی کہاں سے ہو؟ آمنہ ایسی مہنگی خوشبو تم لاتی کہاں سے ہو؟ سیدہ آمنہ کہتی واللہ جب سے میں ماں بننے والی ہوں تب سے میں نے کبھی خوشبو لگایا ہی نہیں ہے، یہ جو خوشبو آتی ہے یہ میرے شہزادے کی خوشبو آتی۔ یہ اللہ کے رسول اللہ، میں کیا کیا بیان کروں، لیکن اختصار کی طرف آتے ہوئے جو عنوانات دیے گئے اسے بھی سمیٹنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ پھر سیدہ آمنہ کہتی ہے دن گزرتے گئے، ہر دن کبھی آدم آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی ادریس آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی موسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے، کبھی عیسیٰ آ رہے ہیں مبارکباد دینے۔ اب میلاد سن لو، میلاد سن لو، میلاد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، کہتی ہے ہر دن نئی نئی بہاریں دیکھ رہی تھی، ہر دن۔ میلاد اس لیے منع کرتے ہیں نبی کی امی کو کافر بنا کر کہ جس دن میلاد بیان ہوگا اس دن نبی کی شان بیان ہوگی، ہے نا؟ شان کے دشمن ہے یہ، شان کے ہی نہیں یہ اپنی جان کے بھی دشمن ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آپ بھی غور فرمائیں۔ اللہ اکبر، نبی کی امی کو بھی کافر کہا۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سادات ہیں، اجمیر معلیٰ کے خدام ہیں، عمائدین شہر ہے، پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں۔ ایک بات کہوں، آپ نے کسی سائنسداں کی تحقیق پڑھی موتی کیسے بنتا ہے؟ کبھی پڑھی تحقیق؟ 2 منٹ میں مجھ سے سن لیں، خلاصہ جتنے لوگوں نے لکھا اس کا خلاصہ پیش کر۔ سیپ جو صدف ہوتی ہے اس میں موتی پیدا ہوتا ہے، لیکن موتی پیدا کیسے ہوتا ہے اس کو سنیں۔ سیپ ہوتی ہے سمندر کے اندر، لیکن اس کے پیٹ میں پانی کا قطرہ جاتا ہے، ایک ہی قطرہ، اور قطرہ جانے کے بعد پھر اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے، اسی قطرے سے موتی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ تحقیق ہے سائنسدانوں کی، آگے پیچھے جملے ہو سکتے ہیں لیکن خلاصہ یہی ہے، کم و زیادہ خلاصہ یہی ہے، سیپ میں وہ جو موتی آتا ہے وہ سمندر کے پانی سے نہیں بنتا،
وہ سمندر کے پانی سے نہیں بنتا بلکہ وہ میٹھے پانی سے بنتا ہے. مخصوص ایام میں بارش برستی ہے. جب وہ بارش برسنے والی ہوتی ہے تو سیپ اوپر آتی ہے, منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے. جب منہ کھول کے بیٹھتی ہے تو ایک ہی قطرہ, دوسرا نہیں, ایک ہی قطرہ اس میں جاتا ہے, پھر اس کا منہ خود بخود بند ہو جاتا ہے, پھر وہ اندر جاتی ہے. وہ قطرہ جانے سے پہلے اور وہ قطرہ جانے کے بعد سمندر میں سیپ رہتی ہے, اس کے باوجود بھی سمندر کا پانی ایک چھیٹا اس کے اندر نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت نے فیصلہ کیا ہے اس سیپ کے اندر ہم موتی بنائیں گے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سمندر میں رہ کر سمندر کے پانی سے, کھارے پانی سے اس سیپ کو کون بچاتا ہے؟ اللہ. کس لیے؟ کہ میں نے اس میں موتی پیدا کرنا ہے. اگر کھارا پانی اس میں چلا گیا تو موتی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ مجھے بتائیں, بازار میں بکنے والا موتی جب اللہ پیدا کرنا ہوتا ہے تو سیپ کی کتنی حفاظت کرتا ہے کہ سمندر میں رکھ کر بھی کھارے پانی سے اس کو محفوظ کرتا ہے. تو جس میں بازار میں بکنے والا موتی پیدا کرنا ہو, قدرت اس صدف کا کتنی حفاظت کرتی ہے. تو جس پیٹ کے اندر اپنے محبوب کا نور رکھنا ہو, قدرت نے اس کی کتنی حفاظت کی ہوگی. ذرا اندازہ تو فرمائے, ذرا غور تو فرمائے. کجا وہ موتی اور کجا در اللہ المکنون. فرق تو دیکھو نا, فرق تو دیکھو نا. بازار میں بکنے والا موتی اور کہاں کائنات کا خریدار, دونوں میں فرق تو دیکھو نا. قدرت وہاں اتنی محافظ ہے تو یہاں کتنی محافظ ہوگی. نبی کی امی جان کہتی ہے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا, اللہ اکبر, اور 11 ربیع الاول کا سورج جب غروب ہوا ہے, 11 ربیع الاول کا سورج غروب ہوا, 12ویں کا چاند طلوع ہوا, قدرت کا منادی ندا دے رہا ہے. میلاد پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہے یا سیرت کی کتابوں میں جتنے ابواب میلاد پر ہے, شبلی نعمانی کو دیکھ لیں, امام قسطلانی کو دیکھ لیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ لیں, ابن الجوزی کو دیکھ لیں, امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کو دیکھ لیں. جتنے لوگوں نے لکھا اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں. لیکن ایک بات کہوں, دل میں جائز مراد لے لو, کیونکہ جب میلاد بیان ہوتی ہے تو جو مراد لو پوری ہو جاتی ہے. کیونکہ حضور کا میلاد پڑھا جا رہا ہے, یہ میلاد النبی ہے, میلاد مصطفیٰ. توجہ سے سننا. نبی کی امی جان کہہ رہی, سرے شام سے ہی اللہ اکبر میرے گھر میں فرشتوں کا پیرا تھا. چڑیوں کی شکل میں فرشتے تھے, ان کے پیر زمرد اور یاقوت کے تھے, ان کی چونچ بھی زمرد اور یاقوت کی تھی. اللہ اکبر, میرے گھر پہ سرے شام فرشتوں کا پیرا تھا. اللہ اکبر. اور ابن الجوزی جیسے لوگ لکھ رہے ہیں, اللہ اکبر, شبلی نعمانی جیسے لوگوں نے بھی میلاد لکھی, اٹھا کر کے آپ پڑھیں. امام قسطلانی نے تو پھر بہاریں ہی بکھیری ہے. اللہ اکبر. امام المتکلمین نے تو پھر بہاریں ہی بکھیری ہے. شیخ محقق نے تو حق ہی ادا کیا ہے. قدرت کے منادی اعلان کرتا ہے, اے جبریل, اے میکائیل, اب آج اللہ اکبر آسمانوں پہ رہنے کا وقت نہیں. ہمارے جلووں کا آئینہ دیکھنے کی تمنا کرتے تھے نا, اب آسمان پہ نہ رہو, جاؤ زمین پر آمنہ کے آنگن میں اور اس خدا بہتی شکل کو دیکھو, ہمارے جلووں کا آئینہ نظر آ جائے گا. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. سرے شام سے فرشتوں کو تسبیح اور مصلی سے اٹھا کر کے آمنہ کے آنگن میں بھیج دیا گیا ہے. حضرت مولانا سید اعجاز کامٹی نے بہت اچھی بات کہی ہے, دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں, رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ, فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. ایک اچھے کی خاطر, سب سے اچھے کی خاطر, اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں, اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. اللہ اکبر. سیدہ آمنہ کہتی ہیں سرے شام سے فرشتوں کا پیرا ہے. آپ جانتے ہیں, ذرا خوبصورت جملے علامہ حسن بریلوی کے لفظ و لہجے میں سن لیں میلاد کے بعد. کہتے ہیں آج میلاد ہے اس کی جو کائنات کا دولہ ہے, کونین کا دولہ ہے. ہوا کو کیا رہا ہے, ملکہ مصر, ملکہ مصر ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی ہے سیدہ آمنہ کے سامنے. ملکہ مصر کون؟ جسے دنیا آسیہ کہتی ہے. یہ میلاد ہے. ملکہ مصر کو قبر سے اٹھا کے بھیجا گیا ہے, جاؤ محبوب آ رہا ہے, خدمت کے لیے کھڑی ہو جاؤ. توجہ تو کریں نا. نبی کو اپنی طرح کہنے والے ذرا اپنی ماؤں کے لیے بھی یہ ثبوت کہیں سے لائے نا, لائے تو صحیح نا, تب ہم مانے کہ آپ نبی کی طرح. ہم تو مان ہی کسی کو نہیں سکتے. ارے جب انبیاء ان کی طرح نہیں ہے تو کوئی مولوی ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. ملکہ مصر حضرت آسیہ خدمت میں کھڑی ہے. اللہ اکبر. ایک نبی کی بیوی, نبی کی ماں سیدہ ہاجرہ وہاں پر موجود ہے, اور سب کی, ہم سب کی امی جان سیدہ حوا موجود ہے. حضرت سیدہ
مناف کی بیٹیوں کی طرح, کھجور کے درختوں کی طرح قد رکھنے والی عورتوں کو میں نے دیکھا, گھبرا گئی, یا اللہ یہ عورتیں کون ہیں اتنے اونچی قد کی. ایک بی بی آگے بڑی, بی بی گھبرا مت, میں آسیہ ہوں ملکہ مصر, آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں. دوسری نے کہا میں ہاجرہ ابراہیم کی بیوی اسماعیل کی امی ہوں, آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں. تیسری نے کہا میں آدم کی بیوی تیری ماں ہوں حوا, آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں. ایک جملہ یہاں پر عرض کروں گا, میلاد پہ رو کس لیے ہے؟ مجھے بتاؤ, حوا ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو, حوا ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ آسیہ ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ مریم ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاجرہ ولیہ ہے کہ نہیں ہے؟ مریم بھی قبر میں, آسیہ بھی قبر میں, حوا بھی قبر میں, ہاجرہ بھی قبر میں. بولو, نبی کی امی کہہ رہی ہے چاروں میرے سامنے خدمت کے لیے کھڑی تھی یا مدد کے لیے کھڑی تھی. نبی کی امی بتا رہی ہے کہ ولیہ قبر میں رہتی ہے, لیکن اللہ اگر چاہے تو حضور کی میلاد کے موقع پر نبی کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے. حوا آئی جدہ سے, آسیہ آئی مصر سے, مریم آئی شام سے, اللہ اکبر, ہاجرہ آئی شام سے یا مکہ المکرمہ میں ایک روایت, لیکن آئی تو قبر سے نا. نبی کی امی کہہ رہی ہے چاروں مدد کے لیے کھڑی تھی, تو نبی کی امی نے عقیدہ بتا دیا کہ ولی قبر سے اللہ کی اجازت سے کسی کی مدد کے لیے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. جب آسیہ جیسی ولیہ پہنچ سکتی ہے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین بھی پہنچ سکتا ہے. لیکن ایک خوبصورت بات کہوں, برا مت ماننا, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, یہ نصیب کی بات ہے. کسی کا عقیدہ ملا کی طرح ہے, کسی کا عقیدہ نبی کی امی کی طرح ہے. بولو بولو, نصیب والے کون لوگ, نصیب والے کون لوگ ہیں؟ سوچو, اگر کل فہرست بنے گی, مولوی والے عقیدے ایک طرف کھڑے ہو جائیں, نبی کی امی والے عقیدے ایک طرف کھڑے ہو جائیں, بولو سنیو تم کس قطار میں کھڑے کیے جاؤ گے؟ یہ تو نصیب کی بات ہے نا, یہ تو نصیب کی بات ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اس لیے میری گزارش ہے, تو نبی کی امی جان کیا کہہ رہی, فرماتی مجھے وحشت ہونے لگی, مجھے کیونکہ میرے گھر کی چھت کھل گئی, آنے والے آ رہے ہیں, جانے والے جا رہے ہیں, ایک دھوم مچی ہوئی ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ ترپا دھوم دھام, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ ترپا دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہونے لگی, ایک پرندہ آیا, اس نے میرے سینے پہ پر ملنا شروع کیا, اس کے پر ملنے سے ساری گھبراہٹ دور ہو گئی. فرماتے ہیں ایک نور ظاہر ہوا, نور ظاہر, قد جاءکم من اللہ نور, نور آ رہا ہے, نور ظاہر ہو رہا ہے. کہتے ہیں نور ظاہر ہوا, میں نے اس نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھے. 1 مہینے کی مسافت ہے, اور آج کے دور میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں فلائٹ سے. اللہ اکبر, مکہ المکرمہ کے قریب جدہ سے اگر جائیں گے تو کم سے کم 2 سے 2.5 گھنٹے لگیں گے. اللہ اکبر. نبی کی امی کہتی وہ نور چمکا, اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات دیکھے. اندازہ فرمائیں, جب نبی کا نور چمک کر ماں کو اتنا دکھا سکتا ہے تو وہ نور خود کتنا دیکھ سکتا ہوگا, اس کا اندازہ کوئی کرے نا. پھر فرماتی ہیں اسی نور کے جلووں میں گم تھی کہ اچانک مجھ سے نور ظاہر ہوا. جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا, ولادت ہوئی حضور کی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین, الصلاۃ والسلام علیک یا در اللہ المکنون, الصلاۃ والسلام علیک یا سر اللہ المخزون, الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان و ما یکون, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. حضور کی آمد ہوئی, رسول کی امی جان کہتی میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کوئی گندگی نہیں تھی, کوئی پلیدی نہیں تھی, کوئی نجاست نہیں تھی, کوئی نال وال کچھ نہیں تھا جو بچوں میں ہوتا ہے, کچھ نہیں. فرماتی میں نے دیکھا دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہیں, آسمان کی طرف سر اٹھایا ہے, ایک ہاتھ یوں رکھا ہے, ایک ہاتھ یوں اٹھا کر خدا کی کبریائی بیان کر رہے ہیں, اور اس کے ٹھیک بعد سر کو زمین پہ رکھ کے کہا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. آگے بڑھنے سے پہلے
ایک بات کیا فرمایا؟ پیدا ہوتے ہوئے اللہ کی کبریائی بیان، اور کسے یاد کیا؟ ہمیں، گناہگارم وہ لیکن خوش نصیبم، گنہگار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کیونکہ ان کا امتی ہوں۔ توجہ کرنا، کیا فرمایا؟ میری امت کو پیدا ہوتے ہوئے کچھ یاد نہیں کیا۔ کس کو یاد کیا؟ امت کو۔ ایک جملہ کہوں میلاد منانے والوں، آگے بڑھنے سے پہلے، حضور تو پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کریں، کیا امت بھی رسول کو یاد کرتی؟ ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے۔ حضور کے احترام اور تعظیم کی بات کرنے والوں، میں آپ سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہوں، حضور نے امت کو یاد رکھا، کتنا یاد رکھا؟ پیدا ہوئے تو ہمارے ذکر کیا، پوری زندگی ہمیں یاد کیا، پہاڑوں میں تو ہم یاد، غاروں میں تو ہم یاد، نمازوں میں بھی ہم یاد، مسجدوں میں ہم یاد، جنگ کے میدانوں میں ہم یاد، حتیٰ کہ خدا کو دیکھنے گئے، خدا کو دیکھنے گئے ہم یاد۔ توجہ کریں، اس روایت پر آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں گفتگو اینڈ کرتے ہوئے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس مختصر اینڈ ہو رہی گفتگو، لیکن توجہ، سننے سے زیادہ سوچنا، غور کرنا۔ صاحب معارج نے لکھا کہ ایک دن رسول اللہ کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین خاتون جنت خاتون قیامت بدائے مصطفیٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا بابا کے پاس آ کے کہتی، بابا آپ معراج پر گئے، آپ نے اللہ سے باتیں کی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس اللہ کہتا ہے جو وہی کرنی تھی کر لی، آپ نے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا، اللہ نے بھی کچھ نہیں بتایا، بابا بتائیں نا باتیں کیا ہوئی۔ پہلے تو ایک بات بتا دوں، سارے چچا کہتے ہیں آقا، توجہ ہے آپ کی، بات خوبصورت آ گئی قریب نواز کی چوکھٹ پر، سارے چچا لوگ کیا کہتے ہیں؟ آقا، بھتیجا نہیں کہتے، چچیاں کہتی ہے آقا، بھتیجا نہیں کہتے، ٹھیک؟ سب لوگ، سسر لوگ بھی نہیں کہتے داماد جی، آقا، سب آقا کہتے، سب آقا کہتے، لیکن رشتے سے اگر کوئی پکارتا ہے تو وہ ایک ہے، رشتے سے کوئی پکارتا ہے بابا، سب آقا، اور یہ بابا، سب آقا، سب آقا، اور یہ بابا، سب کو روکا، اوروں کو جیسے پکارتے ہو ویسے نہ پکارنا، کوئی بھیا بھیا نہ کہے، کوئی بھانجا بھتیجا نہ کہے، کوئی ماموں چچے کا رشتہ نہ لگائے، لیکن کائنات میں حسنین کی امی کو کہا گیا سب آقا کہیں گے، تجھے بابا کہنے کا حق۔ یہ حسنین کی امی، لوگ سمجھتے کیا ہے مادر حسنین کو؟ حسنین کی مادر کو سمجھنے کے لیے ماں کے دودھ کی شرافت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ بات ہی کچھ نہیں ہے۔ ارے جس کی شہزادی کی یہ شان ہو، اس کے بابا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ شہزادی کی یہ شان ہے، اللہ اکبر، کہہ رہے بابا، اور اس کے علاوہ کوئی الفاظ ہو تو بتاؤ، بتاؤ، ہم تو طالب علم ہے، کوئی محقق ہونے کا دعویٰ نہیں، لیکن ایک بات حضرت فرما رہے تھے تو مجھے ایک جملہ یاد آ گیا تھا، قریب نواز کی چوکھٹ پہ عرض کر دوں ان کی خوشی کے، واللہ ہم مجمع دیکھ کر باتیں نہیں بدلتے، لعنت کرتے اس فکر پر جو مجمع دیکھ کے باتیں بدلے۔ حضرت کہہ رہے تھے اونٹنی کو چھوڑ دیا مدینہ منورہ میں، توجہ ہے، اونٹنی کو چھوڑ دیا مدینہ منورہ میں، اور کہا اسے جہاں جانا ہے وہاں جائے گی،
تاریخ گواہ ہے، یہودی کے گھر نہیں بیٹھی، مجوسی کے گھر نہیں بیٹھی، بیٹھی وہیں جو مکان حضور کے لیے بنایا گیا تھا۔ بتاؤ، نبی اگر اونٹنی پر بیٹھ جائیں تو اونٹنی کو اتنی عقل آ جاتی ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ نبی اونٹنی پہ بیٹھے تو اونٹنی کے قدم نہیں بٹھکتے، اور جانور کے بچے پہ نبی بیٹھ جائیں تو اس کے قدموں کو خدا محفوظ کر لیتا ہے۔ جس کو اپنی گود میں نبی نے پالا ہوگا اس کے قدم کیسے بڑھیں۔ لیکن ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں اجمیر شریف میں، ایک جملہ اجمیر شریف میں کہنا چاہتا ہوں، بس غریب نواز کی خوشی کے لیے، اور حضور مہدی میاں جیسا عالم ہمارے درمیان، اس لیے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سنی بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور رافضی بھی اہل بیت کی محبت کی بات کرتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں، غریب نواز کی چوکھٹ ہے، گالی دے کیسے سکتا ہوں، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر پسند آئے صرف دعا دینا اور اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرنا۔ توجہ کہا سنی، ہم لوگ بھی تو اہل بیت بیان کرتے ہیں نا، دوسرے ہی بیان کرتے ہیں، اور کہا سنی اور رافضی کے اہل بیت سے محبت کرنے میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا رافضی فضیلت کی آڑ میں کسی سے دشمنی کے چکر میں، فضیلت کی آڑ میں کسی سے دشمنی کے چکر میں اپنے محبوب ہی کو مشکوک کر رہا ہے، بالکل ایسے جیسے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کوئی کسی پہ پتھر پھینکے تو مٹی کا گھر تو نہ ٹوٹے گا لیکن اپنا شیش محل خود ہی چکنا چور ہو جائے گا۔ تو رافضی کے نزدیک فاطمہ کیا ہے وہ پہلے پڑھ دوں، پھر ہمارے نزدیک کیا وہ بھی پڑھ دوں۔ توجہ کرنا، عنوان سے ہٹوں گا نہیں لیکن بات پوری کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ رافضی کہتا ہے، کون رافضی ہے؟ سبائی ہے، میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ان کا نظریہ یوٹیوب پر چینل کلپ موجود ہے، تحریر موجود ہے۔ رافضی کے نزدیک سیدہ فاطمہ یہ ہے کہ جس دن رسول اللہ کا وصال ہوا اس دن کے بعد سے وہ دربار کے چکر لگانے لگی، میرا حق دو، میرا حق دو، میرا حق دو۔ ذرا آپ مجھے بتائیں یہ توہین ہے یا یہ تعریف ہے؟ کیونکہ آپ کی اجمیر شریف میں، بلکہ آپ کے نہیں، یہ تو آپ کا شہر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہم سب کے اجمیر شریف، یہ تو عادت پڑ گئی جس شہر میں جاتے اس کا کہتے ہیں، لیکن اگر اجمیر شریف اپنا نہ ہوا تو پھر جنت بھی اپنی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو عاشقوں کی جنت ہے۔ بہرحال توجہ کریں، اجمیر معلیٰ میں اگر کسی مرد کا انتقال ہوا، کسی کے ابا کا انتقال ہوا، دوسرے دن سے بہن آئی میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، تو بولو محلے کی عورتیں نہ کہے گی ظالم تو اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ باپ مرے اور تو حصہ مانگے؟ یہ رافضی کے نزدیک فاطمہ الزہرا ہے جو بار بار دربار جاری ہے، بار بار دربار جاری ہے، فدق مانگ رہی ہے، فدق مانگ رہی ہے، فدق مانگ رہی ہے۔ یہ رافضی کے نزدیک سیدہ فاطمہ ہے۔ عقل والے ہو، کتنی تعریف ہے کتنی توہین ہے یہ سن لو۔ ہمارے نزدیک نمبر 1 سیدہ فاطمہ کبھی کسی دربار گئی ہی نہیں۔ حضرت سبق سنانے کے لیے غریب نواز کو توجہ کرنا، مقدمہ قائم کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں ہوں۔ سیدہ فاطمہ کبھی کسی کے دربار گئی نہیں۔ جو نماز پڑھنے خدا کے دربار میں نہ جائے وہ دنیا مانگنے کے لیے کسی کے دربار میں کیا جا سکتی؟ ایک بات، میرے آقا صدیق اکبر کی گستاخی کے چکر میں تم سیدہ کو گالی دے رہے ہو۔ ہمارے نزدیک فاطمہ کیا ہے؟ نمبر 1 دربار ثابت کرو۔ آج کے بعد تقریر کرنا بند کر دوں گا، خط غلامی لکھ دوں گا، دربار ثابت کرو، دربار ثابت کرو۔ جب دربار تھا ہی نہیں صدیق کا تو دربار میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ البتہ یہ یاد رکھ، سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کی امی کبھی دربار نہیں گئی، انہیں تو رونے سے فرصت نہیں تھی، ان کے تو آنسو بھی خشک نہیں ہوئے، آنسو بھی خشک نہیں ہوئے۔ البتہ سن لے، تیرے نزدیک فاطمہ وہ ہے جو بار بار دربار جاتی ہے، سنیوں کے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کا چلنا دیکھا، جس کا چلنا دیکھا ماں مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کے دوپٹے کو، توجہ، جس کے دوپٹے کو
چاند و سورج نے نہیں دیکھا. توجہ, ہمارے نزدیک فاطمہ وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. بولو جو دربار جائے گی اس کو کون کون دیکھے گا؟ تیرے نزدیک فاطمہ وہ ہے جو بار بار دربار جاتی ہے. ہمارے نزدیک حسنین کی امی نبی کی شہزادی فاطمہ وہ ہے ارے جس کے دوپٹے کو بھی چاند و سورج نہ دیکھے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. جب گھر سے نکلے گی تو چاند و سورج دیکھیں گے نا. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور سیدہ کی بات آ گئی ان کے شہزادے کی بارگاہ میں. امام اہل سنت نے جب سیدہ کی شان لکھی, میں نے بہت جگہ پڑھا, آج انتظار تھا کہ چوکھٹ پہ پڑھوں گا. اقبال نے جب سیدہ کی شان بیان کی نا, 6 مصروں میں 6 شانیں بیان کی, لیکن امام اہل سنت نے 1 مصرے میں 5 شانیں بیان کی. ہاں, اور ایک بات بتاؤں, حضرت جو ہے نا, حضرت سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے شہزادے. آج ایک انٹرویو میں نے ذکر کیا, ایک بات بتاؤں, اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جب بھی سیدہ کی شان بیان کی اتنا ادب کیا کہ کبھی ان کا اصلی نام لے کر شان نہیں بیان کی, صرف لقب سے شان بیان کی. دیکھو نام, توجہ کرنا, حضرت سبق سنا رہا ہوں بس, لیکن یہ امام اہل سنت کا ادب ہے, یہ سنیوں کا ادب ہے. ہم تو نام لینے کی بھی ہمت نہیں کرتے, اور تو کیا دربار پھراتا ہے بدبخت, اور تم لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی؟ کم سے کم تجزیہ تو کرو, اصلی اور نقلی کی پہچان تو جانو. وہ کہتے ہیں ہمارے اہل بیت بیان نہیں ہوتا. میں نے کہا من کن تو مولا کس نے بیان کیا؟ وہ سارے غدیر میں بیٹھے ہوئے کون تھے؟ وہ سب صحابہ تھے نا. تو اگر بغض ہوتا میرے مولا کا تو پھر یہ مولا والی حدیث کون بیان کرتا؟ وہ حدیث جس کے پاس بھی پہنچی, وہ حدیث جس کے پاس بھی پہنچی. اور تم تو 300 سال کے بعد پیدا ہوئے اور ٹھیکیدار بنے. وہ ہم ہی تھے اور ہمارے اسلاف تھے جن کی کڑیاں جڑی ہوئی. اگر آج ہم مولائی کہلاتے اور الحمدللہ فخر سے مولائی کہلاتے ہیں تو اس کے پیچھے اس مولا والی حدیث کس نے بیان کی؟ وہ صدیق اکبر نے بیان کی, وہ فاروق اعظم نے بیان کی, وہ سعد نے بیان کی, وہ سعید نے بیان کی, وہ طلحہ نے بیان کی, وہ زبیر نے بیان کی. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اس حدیث کا ہر راوی, توجہ, اس حدیث کا ہر راوی صحابی ہے. اگر صحابہ کے دل میں علی کا بغض ہوتا تو بتاؤ یہ مولا والی حدیث پہنچتی؟ وہ تو چھپا دیتے, وہ تو دبا دیتے, مگر وہ نبی کے صحابی تھے, جانتے تھے نبی نے جس کو مولا بنا دیا بنا دیا. نبی نے جس کو مولا بنا دیا بنا دیا. آپ کو ہوشیار رہنا ہے. سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی. بات کر رہا تھا نام لے کے فضیلت بیان, القاب سے دیکھو, مولا گلبن, رحمت زہرا, نام لیا, سبتین اس کی کلیاں پھول, صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی, نام لیا نہیں لیا, ٹھیک. اب آئیے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اجمیر شریف والوں سمجھے, چشتی ملنگو سمجھے, علی کے ملنگو سمجھے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ بات آ گئی ہے تو کہہ دوں, جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ مجمع کی توجہ ہو نہ ہو, میرے بادشاہ کی توجہ کا طالب ہوں, ذرا غور کرے. جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ احمد مطلب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ. آسمانوں میں ان کا نام احمد ہے, زمین پہ محمد ہے. اب جان احمد کی راحت کا مطلب کیا؟ نبی کی جان کی راحت کون ہے؟ کون ہے؟ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حسنین کی امی. کچھ
سمجھے مطلب کیا؟ آدم بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ نوح کشتی میں بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ موسیٰ بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ جیل میں یوسف بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ عیسیٰ بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ جبریل بے چین ہوتے ہیں، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے۔ صدیق، فاروق، عثمان و علی، ارے کائنات کا کوئی بھی انسان جب بے چین ہوتا ہے تو میرے نبی کو یاد کر لیتا ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، لیکن جس کو سب یاد کرتے ہیں جب وہ بے چین ہوتے ہیں، جس کو سب یاد کرتے ہیں وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین ہے۔ جب میرا نبی بے چین ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو نہیں، سیدہ فاطمہ سے انہیں سکون مل جاتا۔ سیدہ، یہ ہمارے عقیدے میں فاطمہ الزہرا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں، جس کا آنچل نہ دیکھا، آئے ہائے، جس کا آنچل نہ دیکھا، مہو مہر نے، مہو مہر کہتے ہیں چاند و سورج، مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ وہ پڑھنے چاہ رہا تھا۔ چلیے میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے، ہمیشہ اپنے لہجے میں پڑھتا ہوں۔ جب کیا کہا سیدہ کی شان؟ نور۔ اجمیر شریف کی محفل میں یہ نہیں کہنا کہ سیدہ کا ذکر آیا اور سنی چپ رہے۔ سیدہ کیا ہے؟ نور، بنت نور۔ آگے نہیں پڑھوں گا، میلاد پڑھ کے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ شاید یہ مجمع اب تھک چکا، اسے سیدہ کا ذکر نہیں سنانا۔ چیلوم اور تیجے کی طرح ذکر سیدہ سنو گے تو میں نہیں سنا سکتا، اس لیے کہ یہ ذکر ادھار نہیں سنایا جاتا۔ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے تب تک زبان پر یہ ذکر آ ہی نہیں سکتا۔ ارے جب غوث پاک کا نام لینے سے مصیبتیں ٹلتی ہے تو یہ تو غوث پاک کی دادی ہے، ان کا نام لب پر آئے تو پھر مصیبتیں رہ کیسے سکتی ہیں؟ لیکن سنو، نور، بنت نور، زوج نور، نور ہے، نور کی بیٹی ہے، نور کی بیوی ہے۔ دیکھ رہے کوئی ہے نا ایسی عورت تو لاؤ، خاتون ایسی ہو تو لاؤ جو خود نور ہو، نور کی بیٹی ہو، نور کی بیوی ہو۔ نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، 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 نور کی امی، ایک نور امام حسن، ایک نور امام حسین، ایک مصرے میں 5 نسبتیں بیان کی۔ اب ذرا میرے لہجے میں سنیں اس کو۔ نور بنت نور زوجے نور، ام نور، نور، نور بنت نور زوجے نور، ام نور، نور۔ ایک مصرے میں 5 نسبتیں سیدہ کی منقبت کے طور پہ جو بیان کر رہے، پتہ ہے کون ہے؟ اسی کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے۔ آئے آئے آئے، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت۔ علی مرتضیٰ کو بھی اعلیٰ حضرت نے الگ نہیں کیا، ان کو بھی نور کا، اور جو الگ کرتے ہیں ان کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے۔ نور بنت نور زوجے نور، ام نور، نور، اور نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لمعہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، نتیجہ تیری نسل پاک میں ہے۔
ہم بیان کرتے ہیں، وہ بیچارے کیا جانے جن کے سینے یہاں وہ آپ خود پیٹ رہے ہیں، اور قبر میں انشاءاللہ فرشتے پیٹیں گے۔ جس دل میں اہل بیت ہے انشاءاللہ نہ یہاں پٹنا ہے نہ وہاں پٹنا ہے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، وہ اپنے سینوں میں جو چار باغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ لیکن یہ بات سمجھنا، ہم اس طرح اہل بیت بیان کرتے ہیں، اس لیے آپ کو اہل بیت سے وابستہ رہنا ہے، لیکن ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بات دور نکل گئی، ختم کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ سیدہ حاضر ہوئی، بابا آپ معراج پر گئے تو آپ نے اللہ سے باتیں کی، کیا کیا باتیں کی؟ بس ذرا بتائیں نا۔ کہا شہزادی تم نے پوچھا ہے، ایک بات کہوں، ہم تو بیٹی کہنے سے بھی ڈرتے ہیں، ہم تو بیٹی حالانکہ تقریر میں نکل جاتا ہے لیکن ڈرتے ہیں۔ علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان کے سامنے ایک مقرر نے بار بار کہا نبی کی بیٹی، نبی کی بیٹی، نبی کی۔ جب تقریر ختم کی تو مقرر کا ہاتھ پکڑ کر کس کی بات کر رہے تھے؟ بیٹی بیٹی کیا کہتا ہے؟ شہزادی بولا کر۔ اور شہزادی بولا کر، ہم کہتے ہیں شہزادی بھی بولا کر، ذرا سر بھی جھکا دیا۔ مجھ سے کسی نے کہا یہ سر جھکانے کا تو ذکر کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا محشر میں جس کے لیے سب کی گردنیں جھکے، محشر میں جس کی آنے پر جب سب کی گردنیں جھکے گی، اگر دنیا میں اس کے لیے سر جھک رہا ہے تو پھر سودا ہی کیا چیز ہے؟ اندازہ تو کرے نا، یہ شان ہے سیدہ پاک۔ تو بابا سے کہا بابا آپ نے جو کیا بات، شہزادی سے کہا شہزادی تم پوچھتی ہو، ایک بات سن لو، بات اینڈ کو بات، ایک بات سن لو۔ میرے اللہ کی بارگاہ میں جب میں پہنچا تو اس نے 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ سیدہ مچل گئی، بابا کیا کیا مانگا، بابا کیا کیا مانگا، بابا کیا کیا مانگا، کیا لذت ہے بابا کیا کیا مانگا، بابا کیا کیا مانگا۔ سرکار نے کہا شہزادی سے بیٹی، حضور کہہ سکتے ہیں نا، ہم تو غلام، بیٹی میری بیٹی۔ جب وہ کہتا نا مانگو کیا مانگتے ہو، میں کہتا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو، 70,000 بار یہی کہتا رہا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا، ہم نشے کی لعنت میں اس کو بھول گئے، ہم دولت کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم فلموں کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم گانوں کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم سود کے دھندوں کے چکر میں اس کو بھول گئے، ہم حرام کھانے کے چکر میں۔ کہاں خدا کو دیکھنا بھائیو، کعبہ دیکھ کر ہم جیسے گنہگار اولاد بھول جاتے ہیں، کعبہ دیکھ کر ہم جیسے لوگ اپنی مرادیں بھول جاتے ہیں۔ جو خدا کو دیکھ کر کے ہمیں نہ بھولا، ہم دنیا کی محبت میں اس کو بھول گئے۔ یہی وفادار رسول ہو، یہی رسول اللہ کے وفادار ہو۔ ارے حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کے خود کو بھول کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخر ان کو ہم سے پیار کتنا تھا؟ موسیٰ کو جتنا پیار اپنی جان سے تھا اس سے زیادہ رسول اللہ ہم سے پیار کرتے تھے۔ ایک انسان جو اپنی جان سے پیار کر سکتا ہے اس سے زیادہ حضور ہم سے پیار کرتے تھے۔ لیکن میرے آقا موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے، حضور ہمیں نہیں بھول۔ امتی 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 کہاں؟ گندی فلمیں ہم دیکھیں، عاشق رسول ہم ہیں، عورتوں کے ساتھ حرام تعلقات ہمارے ہیں، عاشق رسول ہم۔ اتنا سستا عشق رسول، کم سے کم حضور کے تقدس کا تو خیال ہوتا اس امت کو۔ ایک مجنون نے ایک لیلا سے محبت کیا کر لی، سب کو چھوڑ دیا۔ اس نے تو مجازی عشق کر کے کیا حق ادا کیا کہ سب کو چھوڑ دیا۔ اے مسلمان، تو نے محبوب خدا سے محبت کیا، تجھ سے کچھ بھی نہیں چھوٹا۔ شراب تو پی، بولو آج شراب اور جوا مسلمانوں میں عام ہے کہ نہیں؟ ایم ڈی کے دھندے تم کرو، مسلمان ایم ڈی بیچے، قبرستانوں کے اندر گانجا سپلائی کیا جائے۔ جو قوم قبرستان میں بیٹھ کر گانجا پیے اس قوم کو تباہی سے کون روک سکتا ہے؟
شرم نہیں آتی؟ اور میں لوگوں سے کہتا ہوں سنو، نشہ کرنے والوں، گانجا پینے والوں، چرس پینے والوں، معزز و موقر علماء اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، میرے عزیزو، یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں اتنا بڑا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ علم کا ایک قلعہ آپ کے پاس موجود ہے، علماء کا ایک ذخیرہ موجود ہے، اور بہترین بولنے والے علماء ہیں۔ ناظم اجلاس مجھ سے پیشتر جس طرح سے انہوں نے مدرسے کا تعارف کرایا ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، مرکز اہل سنت و جماعت، مرکز عشق رسول بنائے۔ ہماری یہاں پر اتنے لمبے سفر کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ لوگ سننا کم اور دیکھنا زیادہ چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ دنیا اپنے اپنے حساب کے مجرے کرنے والے سیلیبریٹیز کو دیکھتی ہے، تو یہ امت محمدیہ ہے، نبی کے قیدی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیل سے چھوٹنے کے بعد آدمی چہرہ چھپا کے گھومتا ہے، ہوتا ایسی ہی ہے، جیل کاٹ کے آیا ہے، سزا کاٹ کے آیا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کے تانے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ منہ چھپا کر گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن یہ قانون ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا۔ وہ اور ہوتے ہیں جو چہرہ چھپا کے گھومتے ہیں، جو نبی کے نام پر جاتے ہیں، وہ یہاں بھی چہرہ اٹھا کے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی چہرہ ان کا سرخرو رہے گا۔ اس لیے کہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، آبروئے ما زنا میں مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے۔ اور اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اور مومنین کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزو، جن لوگوں کو آج سیلیبریٹی کہا جاتا ہے یا پاورفل شخصیت کہا جاتا ہے، سیاست میں آنے کی وجہ سے یا پھر گلیمر کی دنیا میں آنے کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کے اوپر آنے کی وجہ سے، ان کے حالات ایسے ہیں کہ جب تک جوانی ہے ان کی چاندنی ہے، اور جب تک ان کا شباب ہے وہ چمک رہے ہیں۔ جہاں چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، نیا ہیرو آ جائے گا، دنیا ایک نیا ہیرو اپنا ڈھونڈ لیتی ہے،
اور یہ دنیاوی حسن و جمال پر اترانے والوں کی زیادہ لائف نہیں ہوتی، وہ برقرار نہیں رہ سکتے، نہ ہی سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر کے اقتدار جمانے والے. ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے، نئی پارٹی آئی اور بوڑھے کو سائیڈ میں لگا دیا گیا ہے. اب بوڑھوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. 40 سال بیچارے خدمت کرتے رہے اور آج ریٹائرمنٹ کی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. لیکن یہ مصطفیٰ کی غلامی کی دنیا الگ ہے. یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ایک عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی. یہاں بوڑھوں کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بوڑھا کہاں کہتے ہیں. جوان بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بوڑھے عالم دین کو فیصل بنا کر بٹھاتے ہیں. جو زیادہ عمر والا ہو گیا، وہ تجربے والا زیادہ ہو گیا، اس کی عزت بڑھتی چلی گئی. اس لیے کہ یہ عزت پاؤڈر لالی کی عزت نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہوئی عزت ہے. ہم نے دیکھا ہے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو عمر 75 سال کی ہو گئی، بڑھاپا تھا، لیکن ایک جگہ انہیں بٹھا دیا جائے اور لاکھوں کو ایک طرف، دنیا لاکھوں کو دیکھنا چھوڑ دے گی، اس ایک مرد قلندر پر دیکھتی رہ جائے. کیا یہ حقیقت نہیں؟ ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی. وہ حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے حاصل کیا ہوا حسن و جمال ہے. اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھو، اسی بات پر میں کہتا ہوں، آبرو ما زنا میں مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است. جو کچھ اس دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ نبی کے بعد ہے. جو بھی رشتہ ناتا ہے، جو بھی تعلق ہے، وہ سب حضور پاک کے بعد ہے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان اسی کا نام ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کی دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور جب یہ ایمان آ جائے تو میرے عزیزوں، یہ جو آندھیاں چل رہی، یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں، یہ رخ موڑ لیں گے. اس لیے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ مکہ کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ایک کھجور پر پورا دن اکتفا کرنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، وہ رسول پاک کے غلام، لیکن نکلے تھے مکہ سے پیوند لگے کپڑے بغیر چپل کے. اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. تخت روما کو الٹ دیا تھا، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر، جن کو قیصر و کسریٰ کہا جاتا ہے، دونوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا. تاریخ کی یہ سچائیاں بتاتی ہیں. کون لوگ تھے وہ؟ خالد بن ولید، سیف اللہ المسلول، 4 لاکھ صلیبیوں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے تھے. تو صلیبیوں کے بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ عرب کے بدو یا عرب کے دیہاتی لوگ ہم سے لڑنے آئے، جو رومن ایمپائر کے فوجی ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، طاقت سے بھرپور ہیں. تو خالد بن ولید نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ آپ نے کہا تھا، رومیو، جس طرح تمہارے فوجی شراب پسند کرتے ہیں، ہم وہ فوج لے کر کے آئے ہیں، تمہاری شراب سے زیادہ ہم شہادت پسند کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کے لیے جیتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، وہ ایمان کامل جب آ جائے تو پھر یہ طوفان اور یہ آندھیاں اپنا رخ موڑ لیں گی. آج وجہ یہی ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے جہاں کہیں تم منہ پھیرو گے، تھوڑا سا بھی ہٹو گے، عزت نکال لی جائے گی، عزت ختم کر دی جائے گی.
تمہیں جو مرتبہ ملا ہے وہ خیر امت ہونے کا وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت کرتے تھے. تب آپ نے یہ نہیں کہا خطاب کا بیٹا عمر اتنے بڑے خطے پر نگران حکومت کر رہا ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا ہمیں آج جو عزت ملی ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی. وہ فخر یہ کرتے تھے. خالد بن ولید 125 جنگوں میں گئے، ہر جگہ فتح یابی، ہر جگہ فتح. کبھی خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا میرے بازوؤں میں وہ طاقت ہے کہ میں ہر پہلوان کو زیر کر دیتا ہوں، جس جنگ میں جاتا ہوں فتح کے جھنڈے گاڑ دیتا ہوں. نہیں، خالد بن ولید کا ایمان تو یہ تھا کہ ان کے سر پر ایک ٹوپی تھی جس میں حضور کے 3 موئے مبارکہ تھے. وہ فتح کا صحرا انہی موئے مبارک کو دیتے اور کہتے یہ نسبت میرے ساتھ ہے اس لیے اللہ مجھے ہر جگہ فتح عطا کرتا ہے. انہیں جو عزتیں ملی تھی دنیا میں، جو اقتدار ملا تھا وہ حضور کی غلامی کی بنیاد پر، اور آج ہمارے پاس جو عزت ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کرتے رہو. ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. دیکھنا آپ جو اس مذہب میں اس طریقے پر جتنا بڑھتا جاتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. تم اگر 70 دروازوں میں بند ہو کر کے بھی بیٹھے رہو اللہ تمہاری محبت خلق کی دلوں کے اندر ڈالتا ہے. ہم نے ایسے ایسے علاقوں کا سفر کیا جس کا نام میں نے زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں. گاؤں ہے، دیہات ہے. راجستھان کے علاقے سے کچھ حضرات آئے تھے، نہایت غریب علاقے کے لوگ، اور مجھ سے بعد رمضان آ کر ایک مفتی صاحب تھے، اس کے نمائندے تھے. انہوں نے کہا ہمارے قافلے میں یا جس جگہ سے میں نمائندہ بن کر کے آیا ہوں وہاں کے لوگوں میں غریب لوگ ہیں. 3 مہینے تک انہوں نے صرف آپ کے لیے روزے رکھے، مطلب اللہ رب العزت کے لیے، کہ آپ جب اندر تھے ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. یہ باتیں میں نے ایک جگہ سے نہیں، دنیا کے کتنے خطوں سے سنا. ہر جگہ سے لوگ یہ جو دعاؤں کا سلسلہ رکھے ہوئے تھے، کس نے ان کو دعاؤں کے لیے آمادہ کیا تھا؟ کون ہے؟ یہ ساری خلقت مجھے پہچاننے والی کیسے بن گئی؟ ان کے دلوں کے اندر کون ڈالا کہ 8 مہینے دروازوں کے اندر ایسا بند تھا کہ میرے بچے مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، میرے بھائی بہن مجھے دیکھ نہیں سکتے، مجھے ملاقات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی. جب اتنے دروازوں کے اندر بند رکھا گیا تھا جہاں چڑیا بھی نہ اڑے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا لاکھوں دلوں میں اللہ رب العزت نے محبت ڈال رکھی تھی. اس کی وجہ یہ ہے چوری کر کے گیا ہوتا، لوٹ مار کر کے گیا ہوتا تو لوگ یہی کہتے کہ کچرا تھا چلا گیا. حضور پاک کی بات کر کے جائے تو مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو دلوں کے اندر زندہ رکھتا. یہ تو قید خانے کے اندر گیا جہاں سے آنے کی امید ہوتی ہے، قبر کے اندر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام زندہ رکھتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں ایک نقطے کو سمجھ جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی غلامی یہ اصل ایمان ہے. اور یہ ایمان جس وقت آ جائے بڑے بڑے طوفانوں کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے. آج پوری دنیا کے مشاہدے سے یہ پتہ چلتا ہے ہنگامے اتنے ہو چکے، اتنے خطرناک طریقے سے امت کو لرزا دیا گیا ہے، لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ خواب گراں میں ہے، یہ ایک لمبی نیند میں ہے. ہمارے نوجوان، وہ بچے جن کو میں آج بھی نشے کے اڈوں پر دیکھتا ہوں تو دل روتا ہے. جیل کے قیدیوں میں اکثر وہ لوگ تھے جو نشہ کرتے تھے یا بیچتے تھے، پکڑے گئے اور اندر آئے. نام کتنے اچھے ہیں تمہارے اور کام کس طرح کے ہیں. کئی لوگوں نے توبہ کیا، لیکن وہ ایک جیل کی بات نہیں،
یہاں تقریباً 10 جیلوں میں یہی حال ہے۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو ایک بات، اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو ہر جمعرات کو تمہارے اعمال فرشتے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کو فرشتے تمہارے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتے بھر یہ کام کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، ہر امتی کو پہچانتا ہوں۔ جب اس کے برے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں۔ تھوڑا اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈال کر دیکھو، کتنے ہفتے ایسے گزر گئے ہوں گے کہ جب ہمارے برے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں۔ کیا یہ اب بھی بدلنے کا وقت نہیں ہے نوجوانوں؟ دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم نشے کے اڈوں میں کھوئے رہو۔ کچھ علاقوں میں ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگوں کا انہیں سپورٹ ہے کہ کرو تم نشہ، بیچو تم نشہ، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں، تمہارا علاقہ برباد ہو جائے۔ آج سے صرف 70 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے اس ملک میں ایجوکیشن لیول اس وقت بھی مسلمانوں کا سب سے اوپر تھا، اور آج آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں پکارا جا رہا ہے، کیسے ہمیں تانے دے کے سارے ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں۔ کہاں کہاں تمہیں پنچر مین کہا جاتا ہے، کیوں؟ یہ وہ قوم ہے جو پوری دنیا کو علم سکھانے آئی ہے، خیر امت تم تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، یہ رونا کب تک روتے رہو گے؟ یہ ہماری جائیدادیں لوٹ رہے ہیں، یہ ہمارے وقف کی املاک کو ہڑپ کرنے جا رہے ہیں۔ دین پر، قرآن پر، اسلام پر، حضور کی ذات پر، ہر چیز پر نشانے اور ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی۔ تم کب تک احتجاج کرتے رہو گے؟ کب تک سڑکوں پر آؤ گے؟ کب تک اپنی آوازیں اٹھا کر کے پوچھتے رہو گے؟ کیا تمہارا کام صرف اتنا ہی رہ گیا؟ ایک بات یاد رکھو، جو ڈاکو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے لوٹنا۔ آج وہ کیا لوٹ رہے ہیں، کس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم امت مصطفیٰ ہو،